الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے. میں تیرے قدموں سے. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ تحقیق. نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. علماء اہل سنت. اتنا مانوس
جڑی بے خطر ہوں، بے خطر ہوں کہ لحد میں میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہوں کہ لحد میں میں اتر جاؤں گا، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا۔ قابل پرشعر ہے، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا۔ آخری شعر، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور
واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ سرور سینہ ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، حج کا موسم ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے حج کی ابتدا کی تھی، اپنا بیان شروع کیا تھا۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان کیا جائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 90 سال کی ہوئی تو آپ نے رب کی بارگاہ میں ایک دعا فرمائی، یا اللہ تو نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک نعمت باقی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اولاد نہیں عطا فرمائی، اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو وہ میری جان نشین بنے، میرے بعد نبوت کے مقام پر فائز ہو۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کا ذکر قرآن میں فرمایا، چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرات گرامی ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، بلکہ کیا دعا فرمائی؟ یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ یاد رکھو، جب بھی دعا کرو اولاد کی تو یہی دعا کرو، یا اللہ اگر مجھے اولاد دے تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر آج بھی تفسیروں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کو نیک بیٹا چاہیے، نیک اولاد چاہیے، وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا کا ورد کرے، رب کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ جس طرح تو نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا تھا، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یا اللہ مجھے بھی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ نیک اولاد کی دعا کرو، ربی ہب لی من الصالحین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ یاد رکھو، نیک اولاد ہو، جب ماں باپ والدین نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب بری اولاد کو والدین دیکھتے ہیں آنکھیں روتی ہیں، دل جلتا ہے۔ یاد رکھو، نیک اولاد
والدین کے نام کو روشن کرتی ہے، اور بری اولاد والدین کی ناکامی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ یاد رکھو، خدا کی قسم، نیک اولاد مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے کام آتی ہے۔ دنیا میں تو آئے گی، مرنے کے بعد بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 کام، 3 عمل کون سے ہیں؟ سب سے پہلے صدقۃ جاریہ، جس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، کنواں کھدوایا، اچھے کام کیے، صدقہ جاریہ کے لیے کوئی کام کیا، فرمایا قیامت تک اس مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا کام علم نافع، جس نے کسی کو نفع مند علم پڑھا دیا۔ قرآن و حدیث کا سب سے بڑا علم ہے، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت پہچان نصیب ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جس نے کسی کو نفع مند علم پڑھا دیا، جب تک وہ علم پر عمل کرتا رہے گا، علم آگے پھیلاتا رہے گا، قیامت تک اس پڑھانے والے کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ سلسلہ بہت طویل لمبا ہو جاتا ہے۔ مجھے میرے استاد نے پڑھایا، میں نے آگے بچوں کو پڑھایا، ان بچوں نے آگے پڑھایا، خدا کی قسم قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور میرے استاد کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ اور علم نافع۔ تیسرا عمل فرمایا مرنے والا ابن صالح، فرمایا مرنے والا پیچھے نیک بیٹا چھوڑ جائے، نیک اولاد چھوڑ جائے۔ جب تک وہ بیٹا نیک کام کرتا رہے گا، اعمال صالحہ کرتا رہے گا، اللہ اس کے باپ کو قبر میں ثواب پہنچاتا رہے گا۔ لہذا نیک بیٹے کی اولاد، نیک اولاد، نیک بیٹے کی دعا کرو، جب تک وہ بیٹا زندہ رہے گا اس کے والدین کو اس کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ جب اتنی نیکیاں دیکھے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کر گئے، یا اللہ یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو رب فرمائے گا، تیرا بیٹا تیرے پیچھے نیک اعمال کرتا تھا، اعمال صالحہ کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، حج کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، فرمایا میں اس کو بھی ثواب دیتا تھا اور وہ سارا ثواب میں تجھے بھی عطا فرماتا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک بیٹا مرنے کے بعد بھی اپنے باپ کے کام آتا ہے، لہٰذا اس لیے دعا کیا کرو، یا اللہ اگر اولاد دے تو نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد ہوگی، قرآن کی تلاوت کرے گی، نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، صدقہ خیرات کرے گی، حج کرے گی، اللہ جل شانہ اس کو بھی
بھی ثواب عطا فرمائیں گے اور اس کے والدین کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو حضرات گرامی، آج کل ہمارا کیا شوق ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جن کا یہ شوق ہے ہمارے بچے عالم دین بن جائیں، حافظ بن جائیں، قرآن قاری بن جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بن جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کا یہ شوق ہے ہمارے بچے دین دار بن جائیں، لیکن اکثر کی کیا خواہش ہے؟ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وکیل بن جائیں، منسٹر بن جائیں، جج بن جائیں۔ میرے دوستو، ہم اپنے بچوں کو سکول کی دنیاوی تعلیم دلواتے پھر اپنے اس بچے کو یورپ میں بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ یہاں سے میٹرک ایف اے کر کے باہر جاتا ہے، وہاں سے 5 سال کا کورس کر کے واپس آتا ہے، مغربی تہذیب میں یورپ میں رہتے ہوئے اس کے خیالات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب واپس آتا ہے، باپ کے مرنے کا وقت ہے، باپ نزا کے عالم میں ہے، تکلیف میں ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا مجھے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سناؤ۔ اللہ اکبر! وہ بیٹا جو اعلیٰ تعلیم یورپ سے پڑھ کر آیا ہے وہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ یاسین ہے کون سے سپارے میں۔ المختصر مولوی صاحب آئے، سورہ یاسین کی تلاوت کی، باپ کی جان نکل گئی۔ اب اس گریجویٹ بچے کو کفن کے کپڑے کا بھی نہیں پتا کہ کفن پر کتنا کپڑا لگے گا، اس بچے کو غسل کے طریقے کا نہیں پتا۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، بتانے والوں نے کفن کا بھی بتا دیا، غسل بھی دے دیا۔ حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ میت کو خود اس کا بیٹا گھر والے غسل دیں، کیونکہ جو محبت پیار سے وہ بیٹا غسل دے گا، غسل دینے والا وہ محبت پیار سے غسل نہیں دے سکتا۔ حکم ہے گھر والے غسل دے۔ میرے دوستو، غسل بھی دے دیا۔ اب جنازے کا وقت آیا، اس گریجویٹ بچے کو نماز جنازہ بھی نہیں آتی کہ اپنے باپ کی کھڑے ہو کر نماز جنازہ ہی پڑھ سکے۔ ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، کیا فائدہ ہوا اس باپ کو، مرنے والے کو، جس نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے، باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا۔ آپ نے اس بیٹے کی فیس کی خاطر نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، دن رات ایک کیا، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کو پڑھایا لکھوایا۔ میرے دوستو، وہ بچہ آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو میرے دوستو، کیا فائدہ ہوا ایسی اولاد کا؟ لہٰذا دعا کیا کرو، یا اللہ اگر اولاد دے تو نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد خدا کی قسم قرآن کی تلاوت کرے گی، نماز پڑھے گی اور نماز کے اندر دعا کرے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وہ نیک اولاد نماز کے اندر دعا کرے، یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا، اس کے والدین کی بھی، اور سارے مومنوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے حلیم مزاج بیٹے حضرت سیدنا
اسماعیل علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی۔ اس دعا کی برکت سے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب ذرا غور فرمانا، باتیں بہت زیادہ میں مختصر کرتا ہوں۔ آپ خود اندازہ کرو، جس بیٹے کو 90 سال کی عمر میں رب سے مانگ کر دعائیں کر کے لیا ہو، اندازہ کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا۔ اب سنو اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے خلیل ہے۔ خلیل کہتے ہیں بڑے گہرے دوست کو، رازدار کو، یار کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے۔ فرمایا جتنی محبت ابراہیم کو ہمارے ساتھ ہے، اتنی محبت اس بیٹے کے ساتھ نہیں جس کو مانگ مانگ کر لیا ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں دکھلایا، اللہ نے خود حکم فرمایا میرے خلیل اے ابراہیم علیہ السلام، اس بیٹے کو اور اس کی والدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عرب کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ 90 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے یہ لخت جگر دیا، بیٹا دیا، لیکن خدا سے اتنی محبت، خدا سے اتنا پیار، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے چلے اور عرب کی سرزمین خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے۔ حفیظ جلندری کیا خوب فرماتا ہے، جب یہ قافلہ چلا، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا اور چلتے چلتے عرب کی سرزمین میں خانہ کعبہ کے قریب آئے۔ اس وقت یہاں پر کوئی عمارت، کوئی خانہ کعبہ، کوئی مکان نہیں تھا۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، لیکن طوفان نوح کے بعد اس کی دیواریں گر گئی تھی۔ صرف یہاں ایک چٹیل میدان تھا، نشان تھا، کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی بستی، کوئی چرند پرند، حیوانات، نباتات، کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، وہ وادی، شاعر نے کیا خوب فرمایا، وہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عرب کی سرزمین خانہ کعبہ کے پاس آئے اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے قریب بٹھلایا، بٹھا کر تھوڑی سی کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر بغیر گفتگو کیے ہوئے آپ سلام کہہ کر واپس چل دیے۔ مائی صاحبہ نے دل میں خیال کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ پھر کب آئیں گے؟ آئیں گے
نہیں آئیں گے، کچھ بھی نہیں بتلایا، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں، دوسری مرتبہ آواز دی، آپ پھر خاموش ہے، تیسری مرتبہ آواز دی، آپ پھر خاموش ہے، تو مائی صاحبہ جلدی سے اٹھی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دامن کو پکڑ کر فرمانے لگی، اے اللہ کے نبی، اے نبی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ ہمیں اس جنگل میں، اس وادی میں، اس صحرا میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب آپ نے فرمایا تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر خاموش ہے۔ مزاج شناس بیوی سمجھ گئی کہ ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوگا۔ جب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو رب کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو مائی صاحبہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کا نام سنا تو فوراً اسی جگہ پہ بیٹھ گئی جہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ کو بٹھایا تھا، اور فرمانے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ بڑے شوق سے تشریف لے جائے، اللہ ہمارا حافظ و نگہبان ہے۔ میرے دوستو ذرا غور فرمانا، ذرا توجہ فرمانا، آج کل کے میرے اسلامی معاشرے کی مائیں بہنیں اس سے سبق حاصل کریں۔ ذرا سی کوتاہی ہو جائے، کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، رہائش کا انتظام نہ ہو تو خامد سے الجھتی ہے، لڑائی جھگڑے کرتی ہے، میکے جانے کی دھمکیاں دیتی ہے، طلاق لینے کی مطالبے کرتی ہے۔ دیکھو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرو۔ آپ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی، صابرہ شاکرہ تھی، نہ تو کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس جنگل میں رہنا قبول فرما لیا، کوئی انتظام نہیں تھا۔ حالانکہ مائی صاحبہ یاد رکھو اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دو بیوییں تھیں، ایک کا نام تھا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے کا نام تھا حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سارہ بے اولاد تھی، ان کے ہاں اس وقت اولاد نہیں تھی، اور حضرت حاجرہ کے ہاں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ مائی صاحبہ اس وقت یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ نے حکم دیا، یہ کیسا حکم دے دیا جو ناانصافی ہے، انصاف کے خلاف ہے، کہ آپ بچے والی کو جنگل میں چھوڑ رہے ہیں اور جس کے اولاد نہیں اس کو اپنے گھر میں محل میں بٹھا رکھا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو دونوں میں انصاف کرو، اس کو بھی یہاں جنگل میں لاؤ، اس کو بھی میرے ساتھ چھوڑ دو اور آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے۔ میرے دوستو مائی صاحبہ اس طرح کی باتیں کر سکتی تھی، رونا دونا شروع کر دیتی، سارے جنگل کو سر پہ اٹھا لیتی، لیکن نہیں، مائی صاحبہ نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان فرما دیا۔ میرے دوستو ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے پھر مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں پر ہی جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اللہ ان پر پھر اپنی رحمتوں اور برکتوں اور اپنے فضل کا نزول فرماتا ہے۔ پھر یہاں بھی یہ بھی یاد رکھو، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جب آپ کو حکم ملا تھا نا چھوڑ آؤ، آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔
کوئی نکتہ چینی نہیں کی، یا اللہ یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، عورت ذات ہے، اکیلی ہے، یہ کیسے جنگل میں رہے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کا بھی رب پر توکل تھا، بھروسہ تھا کہ جو خدا اتنی بڑی آگ میں میری حفاظت کر سکتا ہے، وہ خدا اس جنگل میں میری بیوی اور بچے کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ آپ نے بھی کوئی نکتہ چینی نہیں، سر تسلیم خم کر دیا، اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے تنہا اس جنگل میں رہنا قبول فرما لیا۔ یاد رکھو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا اللہ کی ذات پر یقین نہیں رہا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں مکان کچے ہوتے تھے، ایمان پکا ہوتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج ایمان کچا ہے، مکان پکے بن گئے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمارا خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں، توکل نہیں رہا، حالانکہ رب نے فرمایا جو مجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ میرے دوستو، ایمان یقین کامل ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھی مکمل تھا، کامل تھا، یقین تھا، بھروسہ تھا۔ مائی صحابہ کا بھی خدا کی ذات پر بھروسہ تھا۔ المختصر باتیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سلام جب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر دور چلے گئے تو آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں ایک دعا فرمائی۔ اس دعا کا ذکر سن لو پھر بیان ختم۔ کیا دعا فرمائی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں نے اپنی اولاد یہاں بسا دی ہے، یا اللہ اب لے جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسا دیا ہے۔ یاد رکھو یہ دعا کسی عام آدمی کی نہیں، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسا دیا ہے، آباد کر دیا ہے۔ آپ بڑی دور کی بات کر رہے ہیں، بڑی دور کی خبر دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام یہاں آباد ہوں گے، پھر ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، پھر اولاد سے وہ مہکتا ہوا پھول جو باغ نبوت کا، جو باغ خلیل کا چمکتا ہوا پھول ہوگا، جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ اس کی اولاد سے وہ مہکتا ہوا پھول پیدا ہوگا۔ بڑی دور کی بات بتا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسا دیا ہے، بسا دیا۔ پھر اس اولاد کی دور کی بات سنائی کہ اس کی اولاد سے وہ مہکتا ہوا پھول ہوگا جس کے دم قدم سے یہ ساری کائنات آباد ہے، جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر دوسری حکمت دیکھو، یا اللہ میں نے بسا دیا ہے، معلوم ہوا اللہ والے بسا بھی دیتے ہیں، اور جس کو اللہ والے بسا دیں خدا کی قسم وہ سدا آباد رہتے ہیں۔ ورنہ رب فرماتا اے ابراہیم تم کون ہو بسانے والے؟ میں جس کو چاہوں بساؤں، جس کو چاہوں برباد کروں، لیکن نہیں، رب نے خلیل نے دعا کی یا اللہ میں نے بسا دیا ہے۔ فرمایا اللہ والے جس کو بسا دے وہ ہمیشہ ہی آباد رہتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ یا اللہ ایسی جگہ بسایا ہے غیر ذی زرع،
یا اللہ یہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی باڑی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے۔ یا اللہ ایک بات ہے، عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے تیرے حرمت والے گھر کے قریب آباد کیا ہے۔ یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور رب اس کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کچھ بھی نہیں، ایک بات ہے، عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے حرمت والے خانہ کعبہ کے قریب میں نے آباد کیا ہے۔ میرے دوستو، مسجدوں کے قریب آباد ہونا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یاد رکھو، پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے۔ جو مسجد کے پڑوسی ہیں، اللہ بھی تو جانتا ہے نا یہ میرے پڑوسی ہیں، پھر اللہ بھی ان پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ لیکن مسجد کے پڑوسی کا بھی یہ حق ہے کہ مسجد کی دیکھ بھال کرے، مسجد کو آباد کرے، مسجد میں نماز ادا فرمائے، مسجد کی خدمت کرے، کیونکہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہوتا ہے۔ جس نے حق نہ ادا کیا، سنو فرمان مصطفیٰ، میرے محبوب کا شاہی اعلان ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ، 3 مرتبہ فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون جنت میں نہیں جائے گا؟ حضور نے فرمایا جس نے اپنے ہمسائے کو تنگ کیا، اپنے ہمسائے کو ستایا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، ہمسائے کا بھی ہمسائے پہ حق ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک صحابی نے ہمسائے کی شکایت کی، حضور نے فرمایا صبر کرو۔ اس نے دوسری مرتبہ شکایت کی، حضور نے پھر فرمایا صبر کرو۔ تیسری مرتبہ شکایت کی، حضور نے فرمایا صبر کرو۔ چوتھی مرتبہ شکایت کی، حضور نے فرمایا صبر کرو۔ میرے محبوب نے صبر کا حکم فرمایا، یہ نہیں کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے عطا فرمائیں، آپ اس سے بھی گالی گلوچ کریں۔ فرمایا اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تم تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کو تنگ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، وہ مومن نہیں۔ کہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو فوت ہو جائے اور مرنے کے بعد حضور نے فرمایا اس کے 3 ہمسائے گواہی دے دے کہ یہ مرنے والا اچھا تھا، نیک تھا۔ حضور نے فرمایا 3 ہمساؤں کے گواہی کی برکت سے اللہ مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے تیرے حرمت والے گھر کے قریب آباد فرمایا ہے۔ تو اللہ کے گھر کے قریب میں بسنا، آج بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو مسجد سے تنگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مسجد والے اذان دیتے ہیں ہمارے بچوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے مکان بیچ کر چلے جاتے ہیں کہ ہم مسجد سے اور اذان سے تنگ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس مسجد سے تنگ آ گئے ہیں، اذان سے تنگ آ گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو حدیث مبارکہ میرے محبوب علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اذان سے کون بھاگتا ہے؟ فرمایا اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا کو چیرتا ہوا، ہوا خارج کرتا ہوا اتنی دور بھاگ جاتا ہے، جنگلوں میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہ آئے۔
شیطان بھاگ جاتا ہے اذان کی آواز سن۔ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ان ساری باتوں پر سبق حاصل کرنا چاہیے، سن کر درس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ کچھ بھی نہیں عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے حرمت والے گھر کے قریب آباد کیا ہے۔ آگے کیا دعا فرمائی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ ان کو نمازی بنا۔ دعا فرمائی، اولاد کی دعا کیا کرو، یا اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کر رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ ان کو نمازی بنا۔ اس سے آگے کیا دعا فرمائی؟ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ یہ اکیلے ہیں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں آج دنیا کے کونے کونے سے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کوئی امریکی، کوئی افریقی، کوئی سوڈانی، کوئی ایرانی، کوئی افغانی، کوئی ہندوستانی، کوئی پاکستانی، ہر نسل کا انسان وہاں پہ کھینچا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ان کے وہاں کوئی رشتہ دار ہے، کاروبار ہے؟ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی کاروبار نہیں، صرف سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا اثر ہے، یا اللہ یہ اکیلے ہیں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما۔ وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ آج دنیا گواہ ہے، شاہد ہے کہ مکہ المکرمہ میں آپ کو دنیا کا تازے سے تازہ ہر پھل آپ کو وہاں دستیاب ملے گا، موجود ملے گا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو سنا سنایا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی ہے سنتے۔